اگر معال مجلس کے لیے آپ گریے کے لیے تیار ہیں تو ایک واقعہ اور سن لیجئے. امر بالمعروف و ایثار. مجھے اندازہ ہے شام کے مصائب پڑھے جاتے ہیں آج کل، لیکن آقا حسین کی بات ہے. یہ واقعہ چونکہ لوگ زیادہ نہیں پڑھتے اس لیے میں اسے مکرر پڑھ رہا ہوں کہ یہ آقا حسین ہے، اور وہ وقت ہے جب آقا حسین زمین کربلا پر آ چکے ہیں. وہ وقت ہے جب زین سے زمین پر آ چکے. آپ کا عمامہ لہو سے تر ہے، پیشانی زخمی ہے، چہرے پر اصغر کا لہو ہے. آپ کی عبا، آپ کی قبا، آپ کا پیرہن اکبر اور قاسم کے لہو سے تر ہے. تنہا ہیں، اب کوئی باقی نہیں رہ گیا ہے محضر شہادت میں، سب کی شہادت ہو چکی. عمر ابن سعد بار بار اپنے سپاہیوں کو للکار رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اب اس شخص میں کوئی طاقت باقی نہیں رہ گئی، اس کا لشکر تمام ہو گیا، جاؤ سر قرم کر کے لاؤ تاکہ جنگ کے اختتام کا اعلان کروں. لیکن کسی کی ہمت نہیں پڑ رہی ہے کہ آقا حسین کے سر کو قلم کرنے کے لیے آگے بڑھے. کوئی قبیلہ تیار نہیں تھا کہ اس گناہ کو اپنے کندھے، اپنے شانے پر یا اپنی گردن پر لے، اس لیے کہ اتنا تو جانتے تھے نا کہ ہیں یہ فرزند رسول، یہ فاطمہ کا لال تو ہے، یہ علی کا بیٹا تو ہے، یہ رسول کا نواسہ تو ہے. کسی میں ہمت نہیں تھی، جرأت نہیں تھی، اخلاقی جو جاتا آگے بڑھتا. ایک نادان شخص تھا، بے معرفت، بے خبر، نادان، آگے بڑھا، آقا کے قریب آیا ہے. دیکھیے کہاں سے کہاں تک امر بالمعروف کا سلسلہ رہا آقا حسین کی زبان پر، اور کس دل سوزی کے ساتھ آگے بڑھا. خنجر ہاتھ میں ہے، امام کے قتل کے ارادے سے آگے بڑھ رہا ہے. امام نے ایک مرتبہ اسے دیکھا، مرحمت کی نگاہ، دل سوزی کی نگاہ، ہمدردی کی نگاہ، اور فرماتے ہیں کہ تو میرا قاتل نہیں ہے، واپس چلا جا، میرا دل دکھتا ہے، تو ناحق عذاب الہی میں مبتلا ہوگا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میرا دل دکھتا ہے، تو ناحق عذاب الہی میں مبتلا ہوگا. اب جو اس نے یہ جملہ سنا تو اس کی شخصیت میں انقلاب آ گیا، دل و دماغ کی دنیا بدل گئی. ارے آپ کون ہیں؟ کس کے قتل کرنے کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے؟ اس عالم میں کہ آپ خود لہو لہان ہیں، آپ کو اپنی فکر نہیں ہے، میرے لیے دل میں درد ہے، میرے لیے یہ دل سوزی ہے، میرے لیے یہ ہمدردی ہے. آپ کو یہ فکر لاحق ہے کہ میں مبتلا عذاب نہ ہو جاؤں. بس اسی روایت کے پیش نظر، اور ایسی نہ جانے کتنی باتیں ہیں جن کے پیش نظر اس فقیر نے کہا تھا، قسم ہے عصر کی جب کوئی ہم رکاب نہ تھا، قسم ہے عصر کی جب کوئی ہم رکاب نہ تھا، حسین کو غم انسان تھا، اضطراب نہ تھا. یہ آقا حسین ہے جن کے دل میں ہمدردی ہے. آخری لمحے تک امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا سلسلہ رہا. سن لیں گے آخری جملہ، برداشت کر سکیں گے؟ ارے اس قاتل کو جو قاتل نہیں تھا لیکن غلط فہمی کی بنا پہ آ گیا تھا، واپس بھیجا. وہ واپس چلا گیا، اور جانے کے بعد اس نے عمر ابن سعد کے سامنے کھڑے ہو کے کہا، تو نے کس کے قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا؟ میں خدا کی قسم نادان تھا، میں جاہل تھا، مجھے معلوم نہیں تھا کہ تو نے رسول کے نواسے کو قتل کرنے کے لیے بھیجا. وہ انسان کامل، وہ امام، وہ ولی حق جو اپنے زخموں کی ٹیس نہیں محسوس کر رہا ہے، اپنے زخموں کا درد نہیں محسوس کر رہا ہے، اس کے دل میں یہ درد ہے کہ میں عذاب الہی میں مبتلا نہ ہو جاؤں. کہا پھر کیا کیا تو نے؟ کہا اب تو میں تجھے قتل کرنا چاہتا ہوں.
اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا، وہاں جنگ چھڑی، اور جب وہ زمین پر گرا ہے اس نے امام کی طرف دیکھا، کہا فرزند رسول میں جاہل تھا، میں نادان تھا، میں گناہگار تھا، میں آپ کی دشمن فوج میں شامل تھا، میں معافی چاہتا ہوں، میں نے بڑی گستاخی کی، مگر اب آپ روز محشر اتنی گواہی دے دیجئے گا کہ میں آپ کی دشمنی میں نہیں، آپ کی محبت میں دنیا سے جا رہا ہوں۔ اجرکم علی اللہ۔ بس آخری جملہ عرض کر رہا ہوں، سنو امام حسین نے کب تک امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا ہے۔ یہ شخص تو نادان تھا، مگر وہ شقی ترین مردم، اس کائنات کا سب سے بدبخت، سب سے شقی، سب سے بڑا ظالم، جس کا نام شمر ہے، جب وہ آیا ہے امام کے قریب اور اس نے گستاخی کی، پہلے ایک نیزہ لگایا داہنی جانب سے، امام بائیں جانب زمین پر گر گئے۔ پھر اس نے گستاخی کی، کس زبان سے کہوں، کس زبان سے کہوں، اس نے امام کے سینے سے گستاخی کی، سینے پہ قدم رکھا، امام ہے، قاتل کے ہاتھ میں خنجر ہے، مگر فرماتے ہیں ارتقیت واللہ مرتقا عظیما طالما قبلہ رسول اللہ۔ ارے او شمر، تو نے بہت بلند جگہ قدم رکھ دیا ہے، یہ سینہ وہ ہے جسے رسول اللہ بوسہ دیا کرتے تھے۔ آپ کا یہ فرمانا ذرا سوچنا، دلوں پہ ہاتھ رکھ کے سوچنا، دلوں پہ ہاتھ رکھ کے سوچنا، فرما رہے ارتقیت واللہ مرتقا عظیما، تو نے بہت بلند جگہ قدم رکھ دیا ہے۔ یہ امر بالمعروف بھی ہے، نہی عن المنکر بھی ہے۔ پھر فرمانا طالما قبلہ رسول اللہ، ارے اسے رسول بوسہ دیا کرتے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ ہمارا سلام آقا حسین پر، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، صلی اللہ علیہ یا ابن رسول اللہ۔ پروردگار معبود، ہماری اس مختصر سی مجلس عزا، اس عبادت عزا کو قبول فرما۔ پروردگار ہمارے سینوں میں چراغ توحید روشن رہے۔ پروردگار معبود ہمارے ہاتھوں میں ہمیشہ دامان ختم نبوت رہے۔ پروردگار ہمارے قدم ہمیشہ صراط مستقیم ولایت پہ گامزن رہیں۔ معبود ہماری ملت میں، ہماری امت میں تہذیب امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو پروان چڑھا دے۔ پروردگار ہمارے سینوں میں کشادگی عطا فرما، ہمارے دلوں اور ذہنوں کو نورانی بنا دے۔ معبود ہمارے جوانوں کی ہمتیں اور حوصلے بلند سے بلند تر ہوں۔ پروردگار یہ دنیا میں خیر کا علم و پرچم لے کر ہر جگہ اسلام اور ایمان اور تیرے دین رحمت کو پھیلائیں۔ پروردگار معبود ہمارے سروں پر علماء اعلام، مراجع کرام، اور ہمارے سروں پر رہبر معظم انقلاب کا سایہ برقرار رہے۔ پروردگار جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں، مسلمانوں کو امن و عافیت کی سوغات عطا فرما۔ پروردگار اس پورے عالم انسانی کو امن اور عافیت کا ہدیہ عطا فرما، اور اپنے ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما، ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم لہرا۔